السلام علیکم ورحمۃ اللہ، عالم اور علم میں خوش آمدید، اور چلتے ہیں حضرت شاہ مظفر شاہ قادری صاحب کی طرف اور ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو ارتداد کے معاملات تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں ڈٹ گئے تھے ختم نبوت کے لیے اور پھر منکرین زکوٰۃ کے، تو یہ جو ان کا ڈٹ جانا تھا یہ کون سی فکر تھی ان کے پیچھے؟ کیونکہ بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس وقت ان سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آپ اس میں تھوڑا سا یعنی شدت سے کام نہ لیں، اس میں حکمت عملی اختیار کریں، لیکن آپ نے حکمت عملی اختیار نہیں کی تھی۔ آپ نے کہا تھا کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کرنے کا حکم دیا ہے میں اس سے باز نہیں آؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود ہر معاملات میں بڑے متسلم ہیں، وہ خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ جب انہوں نے عرض کی تو اس سے ملتے جلتے الفاظ تاریخی کتابوں کے اندر، سیرت کی کتابوں کے اندر ملتے ہیں کہ فرمایا کہ زمانے جاہلیت کے اندر تو تم بڑے شجاع اور بہادر ہوا کرتے تھے، آج دین کی نصرت اور ہمت اور اس مضبوط کام کے لیے تم پیچھے کیوں ہٹتے ہو؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان، جس طرح کہ پہلے بھی حضرت مولا علی کا آپ نے قول پڑھا ہے کہ سیدنا علی سے جب خود پوچھا گیا کہ بہادری اور شجاع اور یہ مردانگی اور بہادری یہ تو آپ کا شیوا ہے، آپ بتائیے کہ آپ نے اشجاع کس کو دیکھا، سب سے زیادہ بہادر کس کو دیکھا؟ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ذکر فرمایا، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں، اور وہ واقعہ خطیب اول والا یعنی جو خانہ کعبہ کے اندر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، اور اس میں خود حضرت مولا علی نے کہا کہ ما منا دنا احد الا ابو بکر او کما قال، کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا کہ آگے بڑھتا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی معاونت کرتا، لیکن ابو بکر آگے بڑھے۔ تو اس میں کئی مرحلے، اور بالخصوص اس جگہ پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ نے جس سختی کے ساتھ اس مسئلے کو ڈیل کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جن معاملات پر اعتراض ہو رہے تھے اور جو معاملات کھڑے ہو رہے تھے وہ قطعیات اور ضروریات دین سے تھے، اس میں تھوڑی بھی تساہلی اور تھوڑی بھی رخصت کو پیش کرنا سارے شرازے کو بکھیر دیتا۔ تو لہٰذا آپ نے اپنے جان کے دشمن کو تو معاف کیا، اپنی ذات کے حوالے سے لوگوں کو درگزر کیا، لیکن وہ معاملہ جو اسلام کے لیے مضبوطی اور اسلام کی اساس اور بنیاد تھا، جس میں سب سے پہلی چیز سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر زمانہ بھی ختم ہو چکا ہے اور نبوت کا زمانہ بھی ختم ہو چکا ہے اور نبوت کا مرتبہ بھی ختم ہو چکا ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی جدید نبی نہیں آئے گا۔ اب یہ بھی ہے کہ بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی بات جو ہے اس پر تو بات موجود ہے کہ وہ امت بن کر تشریف لائیں گے، اور حضرت پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ نے بڑی پیاری بات ذکر کی ہے۔ کسی نے پوچھا کہ جناب اگر وہ امتی بن کر آئیں گے تو ان کی نبوت کہاں جائے گی؟ فرمایا نبوت کا ایک ظاہری ظہور ہے، ایک باطنی ظہور ہے۔ ظاہری ظہور تبلیغ کے ساتھ متعلق ہے اور باطنی ظہور جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے قرب کے ساتھ متعلق ہے۔ تو جو ظاہری ظہور ہے ما تبلیغ کے ساتھ وہ معدوم ہو چکا ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے بعد۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ہمیں عمل بتایا اور یہ بات بتائی ہے کہ جہاں پر ضروریات دین کا مسئلہ ہو، ایمان کا مسئلہ ہو، تو اس میں کسی صورت میں کمپرومائز نہیں کیا جاتا، بلکہ آپ کی جان، آپ کی قوت اور آپ کی ہمت، یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی جانب سے آپ پر امانت ہے۔ تو لہٰذا آپ کو چاہیے کہ دین کی اساس اور بنیاد اور دین کے جو اصل ضروریات ہیں اس کو بچانے کے لیے ہر قسم کی کوشش کی جائے۔ اس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر اس قدر مخلص تھے، جو آپ قبلہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر مدینے کے گرد و نواح سے جنگل سے جانور نکل کر آ جائے اور مجھے چیر پھاڑ کر دے لیکن تب بھی میں یہاں پر ڈٹا رہوں گا، اس لیے کہ آپ کے نزدیک آپ کی جان کی کوئی اہمیت نہیں تھی، بلکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دیے ہوئے نظریات کی سب سے زیادہ اہمیت تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق سپہ سالار بنایا، اس وقت بھی بڑا اعتراض اٹھا تھا لیکن آپ پیچھے نہیں ہٹے تھے۔ بالکل بنیادی طور پہ بات ہے کہ آپ نے جس نقطے کی اشارہ کیا، میں اس نقطے کو تھوڑا اپنے یعنی ایک سمجھ کے مطابق آگے یوں بڑھانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے کلام حمید میں فیصلہ کر لیا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی رسول کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جس طرح انہوں نے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کی بات کوٹ کی ہے کہ نبوت کا ظہور، میں اس میں ایک نقطے کی ایڈیشن چاہتا ہوں کہ سیدہ مریم جب اپنی جھولی کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کے آئی تھیں تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، نبی بنا کے بھیجا ہے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اللہ نے ودیت نہیں تھی فرمائی۔ جب حضرت رسول اللہ کو ودیت نبوت اللہ نے عطا کر دی تو اس کے بعد کسی نبی کے آنے کا امکان نہیں ہے، چاہے وہ مسیلمہ کذاب ہو، چاہے اسود انسی ہو، چاہے راشد الخلیفہ ہو، چاہے علیجہ محمد ہو، چاہے مرزا غلام احمد قادیانی ہو، چاہے بہاءاللہ ہو، چاہے علی محمد باب ہو، یہ سارے کے سارے لوگ اگر اپنے آپ کو کلیتوں کے حقوق مانگتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں سیدنا ابوبکر صدیق کی فکر ہمیں انہیں کلیت ماننے سے روکتی ہے، ہمیں ان کو فتنہ ماننے کا مادہ تیار کرتی ہے۔ اور میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آج آپ کے پروگرام کی وساطت سے دوبارہ یہ بات کرتا ہوں کہ قادیانی ہم سے امن و سکون مانگتے ہیں، انہیں امن و سکون تب ملے گا جس وقت وہ اپنے آپ کو کافر کے طور پر تسلیم کریں گے۔ اگر وہ اسلام کا نام استعمال کریں، مسجد کا نام استعمال کریں تو یہ بہت بڑی زیادتی کی بات ہے کہ ایک طرف عیسیٰ ابن مریم ہے،
دوسرے کو غلام احمد الدین چراغ بی بی، اور وہ یہ بات کہتا ہے کہ مجھے بھی وہی سمجھ لیا جو عیسیٰ علیہ السلام ہے. ایک مندر کو اگر آپ مسجد کہیں، ایک بکرے کو اگر آپ جو ہے وہ کتا کہیں یا کتے کو بکرا کہیں تو اسے کتا بکرا نہیں بن جاتا، نہ بکرا کتا بن جاتا ہے. ایک قذاب جو ہے وہ لاکھ دعویٰ کرے وہ نبی نہیں بن سکتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس مسئلے کے اندر کم از کم آج ہماری ذمہ داری، علماء حق کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ختم نبوت کا ڈنکے کی چوٹ پرچار کریں. اگرچہ سیدنا صدیق کی اتھارٹی ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اگر وہ اتھارٹی ہمارے پاس موجود ہو تو ہمیں اس سے بھی ایک قدم آگے جانے کا تقاضا کرتی ہے. لیکن چونکہ ہم اس پوزیشن پہ نہیں ہیں جس پوزیشن پہ حضرت صدیق تھے کہ آپ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ حاکم بھی تھے، ہم حاکم نہیں ہیں، لیکن عالم ہونے کے ناطے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جو شخص بھی اپنے آپ کو حضرت رسول اللہ کی ختم نبوت کے دائرے سے باہر نکالتا ہے، ہم پن پوائنٹ کر کے یہ بات کہیں یہ بندہ اقلیت نہیں ہے بلکہ بندے کا تعلق فتنہ پرور گروہ کے ساتھ ہے، اور مسلمان جو کسی بھی طور پہ ایسے فتنے کو اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے قبول نہیں کر سکتے. علامہ صاحب آخری کلمات ہیں، اور میری خواہش بھی یہ تھی کہ آپ ہی پر پروگرام کا اختتام ہو، تو آپ اس پوری گفتگو کو سمیٹیں اور جو شاہ صاحب نے فرمایا، جو حافظ صاحب نے، آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، ماشاءاللہ دونوں صاحبان نے بڑی مضبوط اور بنیادی گفتگو کی ہے. جہاں تک ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، چونکہ یہ دین کی اساس اور دین کی بنیاد ہے، اللہ تعالیٰ نے چن لیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، کل للمخلفین من الاعراب ستدعون الی قوم اولی باس شدید تقاتلونہم ویسلمون. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا، لیکن اس کا مصداق عتم جو بنا وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے حصے میں آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ انہوں نے ختم نبوت کے حوالے سے پرچم کو بلند کیا اور بہت بڑا قتال کیا، اور اللہ نے ان کو فتح و نصرت عطا فرمائی. قبلہ آپ سب جو بات فرما رہے تھے بالکل اس کی تائید کرتے ہیں، اور یہی مسئلہ درپیش ہوا کہ اسمبلی کے اندر بھی کہ بہت ساری کتابیں اٹھا کر لے آئے ان لوگوں کی جنہوں نے کہا کہ ذلی نبی اور بروزی نبی اور اس قسم کے کہ آ بھی جائے تو خاتمیت پر فرق نہیں پڑتا. لیکن علماء حق اہل سنت نے یہی فرمایا کہ کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی تشبیہ سے کوئی ذلی بروزی کوئی بھی توجیہ نہیں ہے، بلکہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم، جیسے کہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ زمان کے اعتبار سے بھی، نبوت کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہیں. اور ضرورت اس بات کی ہے ڈاکٹر صاحب اس وقت کہ اس مسئلے کو ختم نبوت صلی اللہ تعالی وسلم، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ، یہ ایک ایسے مسلم مسئلے ہیں کہ جن کے اوپر علماء حق کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو سب کا کام ہے، علماء کے علاوہ، اور خاص طور پر اللہ نے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ آپ نے ناموس کے حوالے سے کام کیا، حضور کی خاتمیت کے حوالے سے کام کیا. ڈاکٹر صاحب زندگی کے اندر ہر شخص کے اندر مختلف معاملات ہوتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی زندگی کے نامہ اعمال میں سب سے سنہری جو ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور خاتمیت پر، جو لکھا اپنے قلم کے زور پر، جو بولا اپنے میڈیا کے سیٹلائٹ پر بیٹھ کر، اس کی وجہ سے ورلڈ کے اندر کیا کیا پریشانیاں، مشکلات، یہ آنی جانی چیز ہیں. یہ آپ کے نامہ اعمال میں ایک ایسا ترہ امتیاز ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کو ہم سے بھی آگے اٹھا کر لے جاتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ میدان معاشر کے اندر پتہ چلے گا. یہ سودے تو وہاں ہوں گے، یہ آپ نے کسی کے لیے نہیں کیے. یہاں تو حضور کی ناموس پر بات کرنا، حضور کی خاتمیت پر بات کرنا، یہ تو ایک جرم سمجھا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ دیکھیں ظلم کتنا ہے کہ آج ہمارے نیوز کو دیکھیں آپ، نیوز میڈیا کو، جس میڈیا پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ہر آدھے گھنٹے کے بلیٹن کے بعد کسی جو ہے وہ فلموں کے ہیرو کے حوالے سے یہ مر گیا، یہ جی گیا، فلاں کو یہ ہو گیا، فلاں کی سالگرہ ہوگی. لیکن ہماری نیو جنریشن کو، ہمارے بچوں کو، ہماری یوتھ کو اسلام کے ان محسنین جن کے بارے میں حضور نے فرمایا حب ابی بکر و شکر واجب علی کل امت، ان کا شکر کرنا، ان کی یاد، ان کا ذکر، وہ تو احسان ہے، احسانات ہیں ان کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا. لیکن آج ان کا ذکر ہمارے میڈیا پر نہیں ہے، لیکن دنیا جہان کے سارے آواروں کا ذکر ہمارے بچوں کے دلوں کے اندر ڈالا جا رہا ہے. تو آپ نے یہ پروگرام رکھا، ہم سب کو بلایا، اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. آپ کی جو گفتگو ہے وہ ہمارے لیے رہنما ہے، آپ علماء کرام کی موجودگی. ہم تو ایک جملے کا اضافہ کروں گا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، انی احب اللہ ورسولہ ابا بکر و عمر وارجو من اللہ ان نکون معہم یوم القیامہ، کہ مجھے اللہ سے، رسول اللہ سے، حضرت ابو بکر عمر سے پیار ہے، اور میں اللہ سے توقع کرتا ہوں اللہ قیامت میں مجھے ان کے ساتھ اکٹھا کر دے گا. ہماری بھی یہ دعا نہیں چاہیے اللہ ہمیں ان کی میت میں جمع کر دے. بس میں صرف اتنا عرض کر کے ہم مولانا اسلم شیخ پوری صاحب کا ایک پیکج آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ کا بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے میرے لیے جو کلمات ادا کیے، خاص طور پر میں بس یہ اس عزم کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں آپ سب کی موجودگی میں کہ ہم آپ کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں، میری شخصیت اور میری ذات آپ کے قدموں کی خاک برابر بھی نہیں ہے. آپ علماء کرام ہیں اور ہم آپ ہی سے سیکھتے ہیں، آپ ہی سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں.